بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اچھا، سید الشہداء کے ایام چل رہے ہیں تو ایک آدھ روایت جلدی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ہم لوگ بھی حسین بن علی سید الشہداء کے ذاکرین میں انشاءاللہ شمار ہوں۔ روایت ہے کہ حذیفہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سمعت الحسین بن علی یقول، حضرت حذیفہ پیغمبر اکرم کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حسین بن علی سے سنا، واللہ لیجتمعن علی قتل طغاة بنی امیہ، قسم بخدا میرے قتل پر بنی امیہ کے طاغی سارے کے سارے مل جائیں گے، وَيَقْدَمُهُمْ عمر بن سعد، اور ان کی قیادت عمر بن سعد کرے گا علیہ اللعنہ، وَذَلِكَ فِي حیات النبی، اور یہ بات پیغمبر اکرم کی زندگی کی ہے کہ آپ ابھی اس دنیا میں تھے۔ فَقُلْتُ لَهُ أَنبَأَكَ بِهَذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے سید الشہداء کو فرمایا کہ کیا یہ بات آپ کو رسول اللہ نے بتائی ہے؟ فقال لا، آپ نے فرمایا کہ نہ۔ فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فأخبرتہ، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور آپ کو بتایا کہ آج حسین بن علی ایسے فرما رہے تھے۔ فقال، تو رسول اللہ نے فرمایا، علمی علمہ و علمہ علمی، اللہ اکبر، میرا علم اس کا علم ہے اور اس کا علم میرا علم ہے۔ آج تک تو ہم یہ سنتے تھے نا، حسین منی و انا من الحسین، اس حدیث میں کہ علمی علمہ و علمہ علمی، میرا علم اس کا علم ہے اور اس کا علم میرا علم ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِالْكَائِنِ قَبْلَ كَيْنُونَتِهِ، اور ہم لوگ ایک واقعے کے رونما ہونے سے پہلے ہی جانتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ ایک اور روایت ہے، وہ بھی روایت تھوڑی سی عجیب ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ محمد بن سنان سے ہے، قال سئل علی بن موسیٰ الرضا علیہم السلام عن الحسین بن علی علیہم السلام، محمد بن سنان کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے امام حسین کے بارے میں پوچھا گیا۔ وَأَنَّهُ قُتِلَ عَطْشَانًا، مولا ہم نے سنا ہے کہ امام حسین عطشاناً اور پیاسے قتل کیے گئے۔ قال مہ، مولا نے فرمایا خاموش۔ اچھا، محمد بن سنان کے بارے میں ایک جملہ کہوں، پھر اس روایت کا بھی مطلب سمجھ میں آئے گا۔ محمد بن سنان مولا امیر علیہ السلام آل بیت اطہار کے اصحاب سر میں سے ہے۔ اصحاب سر دو طرح کے ہیں، کچھ اصحاب سر توحیدی ہیں اور کچھ اصحاب سر ولائی ہیں۔ یہ ہمارے استاد بزرگوار سید ید اللہ یزدان پناہ کہ پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور انشاءاللہ ان کو طول عمر بابرکت عنایت فرمائے، کہ ایک عظیم عالم دین اور ایک عظیم عارف اور بزرگوار استاد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض اصحاب ائمہ کے اصحاب سر ہیں، رازدار اصحاب ہیں، لیکن یہ جو رازدار اصحاب ہیں وہ بھی دو طرح کے ہیں، بعض رازدار اصحاب سر توحیدی ہیں اور بعض رازدار اصحاب ہیں اصحاب سر ولائی ہیں۔ تو عزیزان من، یہ محمد بن سنان
اور اس قسم کے چند اور اصحاب ہیں کہ جن کو متاسفانہ ہمارے بعض رجالیوں نے نقد کا نشانہ بھی بنایا ہے، لیکن بہرحال یہ ان محمد بن سنان ان اصحاب سر ولائی میں سے ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر بھی جو عطش کی بات ہے یہ عام پیاس کی بات نہیں ہے، اصحاب سر ہے، لہذا اس اصحاب سر ولائی کے ساتھ بھی اسی قسم کی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وَأَنَّهُ قُتِلَ عَطْشَانًا، کہ مولا کو پیاسا شہید کیا گیا۔ خوب معلوم ہے کہ مراد اس سے یہ ظاہری پیاس نہیں ہے، ظاہری پانی والی پیاس نہیں ہے، وہ تو معلوم ہے، اتنی آیات اتنی زیارات اور روایات میں ہے کہ سید الشہداء اور کربلا کے لوگوں کو پیاسا شہید کیا گیا تھا۔ تو بات اس پیاس کی نہیں ہے، کسی اور پیاس، کسی اور عطش کی بات ہے۔ تو امام بھی اسی طریقے سے جواب دیتے ہیں، لہذا دیکھیے گا قال مہ، نہ خاموش ہو جا محمد بن سنان، من این ذالک، اب یہ کہاں سے بات آئی کہ حسین بن علی عطشانن شہید ہوئے؟ وقد بعث اللہ تعالی الیہ اربعۃ املاک من عظماء الملائکہ، کربلا کے اندر پروردگار عالم نے عظیم ملائکہ میں سے 4 ملکوں کو بھیجا، حبتوا الیہ، حسین بن علی کی بارگاہ میں پہنچے، وقالوا لہ، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کہا، اللہ و رسولہ یقرئان علیک السلام، اللہ اور اس کا رسول آپ پر سلام بھیجتے ہیں، ویقولان، اور کہتے ہیں، اختر ان شئت اما تختار الدنیا بأسرها وَنُمَكِّنُكَ مِن كُلِّ عَدُوٍ لَكَ اَوِ الرَّفْعُ عَلَيْنَا۔ اس وقت 4 فرشتے آئے عظیم فرشتوں میں سے، پہلے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اے حسین ابن علی، یہ جو آپ نے امتحان دیا ہے، اتنے بڑے امتحان کے بعد ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، یا تو دنیا اور وما فیہا پوری تمہارے حوالے کر دیں، وَنُمَكِّنُكَ مِن كُلِّ عَدُوٍ لَكَ، اور جو تمہارا ہر دشمن ہے اس تمہارے دشمن پر تمہیں قدرت عطا کر دیں، یا او الرفع الینا، رفع الدنیا پر عطف ہے، اما تختار الرفع الینا، یا یہ ہے کہ تم ہماری طرف بلند ہو، ہماری بارگاہ میں آؤ۔ فقال الحسین علیہ السلام علی اللہ السلام وعلی رسول اللہ السلام، خدا کے سلام کا جواب دیا اور اس کے رسول کے سلام کا جواب دیا، اور آپ نے فرمایا بل رفع، یعنی اختار الرفع، بل رفع، یا اگر مبتدا پڑھیں تو بل رفع الیہ، بلکہ خدا کی جانب بلند ہونے کو میں اختیار کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں وَدَفَعُوا إِلَيْهِ شِرْبَةٍ مِّنَ الْمَاءِ فَشَرِبَهَا، پھر ایک جام انہوں نے حسین بن علی کو پیش کیا اور وہ جام حسین بن علی نے نوش فرمایا، کہ قطعاً اس جام سے مراد ہمارے اعتبار سے ظاہراً وہ جام شہادت ہے۔ فَقَالُوا لَهُ اما انک لا تظمأ بعدها ابدا، اے حسین ابن علی، اس جام کے بعد ابھی کبھی بھی پیاس تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ کہ یہ اصحاب سر میں سے تھے، ظاہری بات ہے کہ روایت بھی اسی طریقے سے ہے، لہذا ضروری نہیں ہے کہ جس طریقے سے آیت اللہ سید احمد مستنبط صاحب القطرہ نے توجیہ کی ہے، کہ انہوں نے توجیہ ایسے کی ہے کہ اس جام سے بھی مراد ظاہری جام لیا ہے، ظاہری پانی کا جام، اور پھر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ بھئی کیسے، ہم نے تو سنا ہے کہ قتل عطشانا، تو پھر کہتے ہیں کہ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ آخری ٹائم پر جب اس دنیا سے جا رہے تھے اس وقت یہ فرشتے آئے اور انہوں نے یہ جام پانی کا پیش کیا، حالانکہ ایسے توجیہ کرتے ہیں وہ۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ محمد بن سنان خود اصحاب سر میں سے، اصحاب سر ولائی میں سے ہے،
اس کے سامنے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بھی انہی اسرار میں سے ہے کہ ظاہری معنی نہ کریں، اس کا معنی ویسے کریں جیسے بندہ حقیر نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جام شہادت ہے۔ بہرحال یہ روایت کہ انشاءاللہ پروردگار عالم آپ سے اور ہم سے سید الشہداء کی ذات کو راضی اور خوشنود فرمائے اور امام حسین علیہ السلام کے حقیقی عزاداروں میں سے قرار دے، حقیقی محبین میں سے قرار دے۔ مرنے کے وقت عالم برزخ، عالم قبر، عالم حشر اور عالم حشر کے مختلف مواقع پر حسین ابن علی کی خصوصی شفاعت نصیب فرمائے۔ اگرچہ ہمارا حال نہیں ہے لیکن سید الشہداء کی رحمت بہت ہی وسیع ہے کہ انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کو اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کی خصوصی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ اچھا آ جائیں آج کے بحث کی طرف کہ خوب لام جارہ کے بارے میں بحث تمام ہوئی۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ لام یا عاملہ ہے یا غیر عاملہ ہے۔ جو لام عاملہ ہے جر اور جزم اتفاقی ہے۔ جر کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ تقریباً 22 معانی کو ذکر کیا۔ ایک اور ہے لام جازمہ کہ جو فعل امر پر داخل ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پر ابھی آپ کو جو ہم چند باتیں بتائیں گے، مطالب آج والے بالکل آسان ہیں جو آپ شرح امثلہ میں پڑھ کر آئیں، لہذا صرف عبارت کے صفحے کو صاف کرنا چاہتا ہوں، باقی مطلب بالکل روشن ہے۔ عجلت کے ساتھ جلدی کے ساتھ یہاں سے گزر جاؤں گا۔ خوب فرماتے ہیں وَأَمَّا اللَّامُ الْعَامِلَةُ لِلْجَزْمِ، اما وہ لام کہ جو جزم کا عمل کرتا ہے، فَهِيَ اللَّامُ الْمَوْضُوعَةُ لِلطَّلَبِ، یہ وہ لام ہے کہ جس کو وضع کیا گیا طلب کے لیے، یعنی امر والا لام۔ وَحَرْكَتُهَا الْكَسْرُ، لے پڑھتے ہیں اس کو، لے یضرب، کقول امیر المؤمنین علیہ السلام لِيَكُنْ زَادُكَ التَّقْوَى، لے یکن کہ لے یکون دا کہ آخر کو ساکن کیا تو واو بھی ساکن ہوا، التقاء ساکنین کی وجہ سے واو گر گیا، بن گیا لے یکون۔ لے یکن زادک التقوی، تمہارا راہ توشہ تقوی ہونا چاہیے۔ وسلیم و تفتح ہوا، اور بہرحال کہ ہر جگہ پر آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا بہت تو اختلاف ہوتا ہے۔ یہ آغا سلیم اس لام کو کیا پڑھتے ہیں؟ مفتوح پڑھتے ہیں۔ خوب اشکال ہی نہ دارے۔ سلیم سے مراد یعنی قبیلہ سلیم۔ وَإِسْكَانُهَا بَعْدَ الْفَاءِ وَالْوَاوِ أَكْثَرُ مِنْ تَحْرِيكِهَا، واو اور فا کے بعد اس لام کو ساکن کرنا بہت زیادہ ہے۔ یہ مشہور آیہ کریمہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ فل میں یہ اصل میں لام امر ہے، یعنی فَلْيَسْتَجِيبُوا ہے، لام امر ہے لیکن فا کی وجہ سے ساکن ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اصل میں وَلْيُؤْمِنُوا ہے۔ یہ مشہور آیہ کریمہ جو آپ پڑھتے ہیں اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت ہے، لطیف ترین آیات میں سے۔ اس آیت کے اندر اگر لطائف کو دیکھنا چاہتے ہیں تو قطعاً یقیناً آپ المیزان کو دیکھیں، بہجت و سرور پیدا کریں گے۔ دعا کے بارے میں عجیب مطالب ہیں اس آیہ کریمہ میں کہ نہیں رکتے، آگے چلنا ہے۔ وَقَدْ تُسْكَنُ بَعْدَ ثُمَّ، فرماتے ہیں کہ چہ بسا ثم کے بعد بھی اس کو ساکن کیا جاتا ہے۔ ثُمَّ الْيَقْضُ ایسے پڑھتے ہیں اس کو، درست ہے۔ فی قراءۃ الکوفیین، کوفیین کی قراءت کے مطابق درست ہے، حمزہ اور کسائی۔ کوفیین، کوفیین، کوفیین انہوں نے ایسے پڑھا ہے۔ وقالون جو مدنی ہے اس نے بھی ایسے ہی پڑھا ہے۔ والبزی کہ یہ ابو الحسن احمد بن محمد بن بزی مکی ہے، انہوں نے ایسے پڑھا ہے۔
خوب وفی ذالک رد علی من قال انہ خاص بالشعر. خوب اس آیت کریمہ میں ثم لیقضوا آیت کے اندر اس طریقے سے آنا اس نقطے کو بیان کر رہا ہے کہ پس ثم کے بعد لام کو ساکن پڑھنا یہ شعر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ثم کے بعد لام کو ساکن کرنا شعر کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن یہ بیان کر رہا ہے کہ نہ وفی ذالک، اور اس آیت کو اس طریقے سے پڑھنا کہ لام کو ساکن کیا گیا، اس میں کیا رد علی من قال، اس شخص پر نقد ہے جو کہتا ہے انہ خاص بالشعر، کہ یہ شعر کے ساتھ مخصوص ہے. تمام شدہ. ایک نقطہ جو اصول میں آپ پڑھتے ہیں کہ امر میں کہتے ہیں طلب العالی من الدانی. اگر طلب الدانی من العالی ہو یا طلب المساوی من المساوی ہو تو معنی تبدیل ہوگا. فرماتے امر وہاں پر ہے جہاں پر طلب العالی من الدانی، عالی دانی سے جب طلب کرے تو یہ امر ہے، لیکن طلب الدانی من العالی تو یہ دعا کہلاتا ہے، اور طلب المساوی من المساوی التماس کہلاتا ہے. کہتے ہیں کہ آگا فرق نہیں پڑتا وہ امر ہو، دعا ہو یا التماس ہو، صیغہ امر میں یہ لام جزم دیتا ہے. ولا فرق فی اقتضاء اللام الطلبیۃ للجزم بین کون الطلب امرا او دعاء او التماسا، ایسے عبارت ہے. فرماتے ہیں کہ لام طلبیہ جو جزم کو طلب کرتا ہے اس میں فرق نہیں پڑتا، وہ طلب امر کی صورت میں ہو، جیسے لینفق ذو ساعتین علی، جس کے پاس پیسہ وغیرہ ہے خدا نے وسعت دی ہے اس کو انفاق کرنا چاہیے. کہ یہاں پر ایسے ہے کہ خدا نے متعال طلب کر رہا ہے، لہذا طلب العالی من الدانی ہے. اچھا، او دعان یعنی بین کون طلب دعان، دانی عالی سے طلب کرے. جیسے جو جہنمی دوزخ میں ہوں گے، وہ جو دوزخ کا داروغہ ہے مالک، اسے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، ندا دیں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام تمام کرے. قال انکم ماکثون، مالک کہیں گے کہ نہ بھائی رکو، تم ادھر ہی ٹھہرو گے، مر جاؤ ختم ہو جاؤ، بات ختم ہو گئی. نہ نہ نہ. تو یہاں پر دیکھیں لیقض علینا، ظاہر سی بات ہے وہ جہنمی پروردگار عالم سے طلب کریں لیقض علینا ربک، درست دعا ہے، دانی عالی سے طلب کریں. اب التماسن کقولک لمن یساوی کا، جو تمہارے مساوی ہے اس سے آپ التماس کر رہے ہیں. لیفعل فلان کذا اذا لم ترد الاستعلاء علیہ. دیکھیں یہ بھی علم اصول میں الموجز کے درسوں میں بندہ حقیر نے ذکر کیا، اور وہاں پر علماء ذکر کرتے ہیں کہ بحث ہے کہ امر کے اندر علو حقیقی معتبر ہے یا استعلاء، وہاں پر بحث ہے. ہو سکتا ہے ایک بندہ علو نہ رکھتا ہو لیکن مستعلی ہو کر طلب کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے طلب کرے، تو آیا وہاں پر بھی امر ہوگا؟ یہ بحث ہے وہاں پر، تو اس کی طرف اشارہ کریں. یہ التماس تب ہے اذا لم ترد الاستعلاء علیہ، جب آپ اس پر استعلاء کا ارادہ نہ کریں. اگر آپ نے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے آپ کہیں گے لیفعل فلان کذا، تو پھر التماس نہیں، پھر امر بن جائے گا. وَكَذَا لَوْ أُخْرِجَتْ عَنِ الطَّلَبِ إِلَىٰ غَيْرِهِ، بلے اگر اس کو آپ طلب سے خارج کریں، خبر کا معنی لیں، تو بھی کہتے ہیں کہ ظاہر میں بے شک آپ اس کو طلب سے انشاء سے نکال کر اخبار کے معنی میں لیں، وہاں پر بھی اپنا عمل کرے گا. کلتی یراد بہا و بمصحوبہا، مصحوبہا یعنی ای مدخولہا الخبر، جس طریقے سے اس لام اور اس کے مدخول سے خبر کا ارادہ کیا جائے. مثلا من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، کہ یہاں پر یہ جو امر ہے فلیمدد، یہ امر کے معنی میں نہیں بلکہ فیمد لہ الرحمن مدا، ایسے ہے. یا مثلا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ کیا ہے، وہی فعل مضارعی ہے، فعل مضارعی ہے، درست ہے. فیمدو ونحملو
ایسے ہے خوب، لیکن جزم پھر بھی آ رہی ہے۔ اب تحدید یا امر اپنے معنی میں نہیں ہے کہ یہ بھی آپ پڑھتے ہیں کہ امر کا معنی تو ہے نا طلب ہے، خوب کبھی کبھار امر تحدید کے لیے آتا ہے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہتا ہے جائے جا کر کفر کرے۔ خوب یہاں پر خدا امر تو نہیں کرا کہ جاؤ جا کر کفر کرو، بلکہ دھمکی ہے۔ خوب ہماری بات نہیں مانتے ہو بھائی، تم چاہتے ہو کفر کرو تو جاؤ جا کر کفر کرو، ہم دیکھ لیں گے تمہاری ایسی کی تیسی کریں گے۔ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى الْأَمْرِ فِي اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، اور یہی تحدید والا معنی اس امر میں بھی ہے، اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، جو کرنا ہے جاؤ جا کر کرو، تمام شد۔ یعنی امر کے معنی سے فرق نہیں پڑتا، یہ جزم دے گا، چاہے امر اپنے معنی میں ہو، چاہے دعا کے لیے ہو، چاہے التماس کے لیے ہو، چاہے انشاء کے لیے نہ ہو بلکہ خبر کے لیے ہو، امر اپنے کسی بھی معنی میں استعمال ہو لیکن جزم دے گا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آقا۔ وَإِذَا كَانَ مَرْفُوعُ فِعْلِ الطَّلَبِ فَاعِلًا مُخَاطَبًا اسْتَغْنَىٰ عَنِ اللَّامِ، اچھا اگر امر معلوم ہو اور مخاطب کا صیغہ ہو تو وہاں پر لام امر نہیں آتا، آپ کو پتا ہے۔ لے تضرب نہیں کہتے مخاطب کے لیے، اضرب کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ مَرْفُوعُ فِعْلِ الطَّلَبِ فَاعِلًا، جب فعل طلب کا مرفوع فاعل ہو، درست ہے، یعنی معلوم ہے یہ دیگے۔ اذا کان مرفوع فعل الطلب فاعلا، اور مخاطبا، اور مخاطب ہو تو استغنا عن اللام، تو وہاں پر امر لام سے مستغنی ہوگا بصیغت افعل، صیغہ افعل کی وجہ سے۔ غالباً اکثر ایسے جیسے قم یا وقعود، یہاں پر لام کو نہیں لاتے۔ البتہ وتجب اللام ان انتفت الفاعلیہ، اگر فاعلیت منتفی ہو یعنی مجہول ہو، امر کیا ہو، مجہول ہو، اس کا مرفوع فاعل نہیں ہو، نائب فاعل ہو۔ ان انتفت الفاعلیہ، اگر فاعلیت منتفی ہو بھلے مجہول ہو تو کہتے ہیں وہاں پر لام کو لانا واجب ہے۔ لتعنى بحاجتی مجہول ہے۔ اب الخطاب، یہ فاعلیت پر عطف ہو رہا ہے، یعنی ان انتفت الخطاب ہو، خطاب بھی منتفی ہو یعنی مخاطب کے لیے نہ ہو، درست ہے، تو بھی لام کو لانا ضروری ہے، چاہے معلوم ہو چاہے مجہول ہو۔ لے یقم زیدن، او کلاہما، یا دونوں منتفی ہوں، یعنی مجہول بھی ہے اور مخاطب کے لیے بھی نہیں ہے۔ لے یعنى زیدن بحاجتی، پتہ ہے یہ آپ شرح امثلہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اچھا طب کے قاعدہ تو یہ ہے کہ متکلم والے سیغے پر بھی داخل ہو، لیکن وَدُخُولُ اللام علی فعل المتکلم قلیلون، قلیل آیا ہے عرب میں، کیونکہ بہت کم ہوتا ہے کہ متکلم اپنے لیے امر کا صیغہ استعمال کرے۔ سواء اکان المتکلم مفردا، چاہے متکلم مفرد ہو، نحو قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوموا فلأصلی لکم، اٹھو اور میں تمہارے لیے، مجھے نماز پڑھنی چاہیے، کہ متکلم کے لیے۔ او معہو غیرو، یا متکلم کے ساتھ اس کا غیر بھی ہو، متکلم مال غیر، کقولہ تعالی وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل، یہاں پر بلام ہے۔ وَأَقَلُّ مِنْهُ دُخُولُهَا فِي فِعْلِ الْفَاعِلِ الْمُخَاطَب، ہاں خوب صیغہ فعل امر مخاطب ہے، فعل امر معلوم ہے اور مخاطب کے لیے ہے، تو کہتے ہیں بہت کم ہوا ہے کہ اس پر بھی لام داخل ہو۔ طب کے قاعدہ تو نہیں ہوتا لیکن بہت کم ہے کہ لام داخل بھی ہوا ہے۔ کقراءۃ جماعۃ فبذلک فلتفرحوا، ففرحوا ہونا چاہیے لیکن لام بھی داخل ہوا ہے، فلتفرحوا آیا ہے۔ یا حدیث نبوی میں لتأخذوا مصافکم ہونا چاہیے، خذوا مصافکم، لیکن لتأخذوا مصافکم آیا ہے، بھائی جو جب اور جنگ میں تمہاری جگہ ہے اس کو لے لو۔ وقد تحذف اللام فی الشعر ویبقى عملها، اگر کبھی کبھار اس لام کو حذف کر دیتے ہیں اور اس کا عمل باقی ہوتا ہے، البتہ یہ شعر میں فلا تستطل منی بقائی و مدتی ولکن یکن للخیر منک نصیبو،
وہ بیٹا باپ سے تنگ آ گیا، کہتا ہے باپ مرتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں باپ کہتا ہے فلا تستطل منی بقائی و مدتی، میرے باقی رہنے کو اور میری مدت کو تم طویل شمار نہ کرو، یہ نہ سمجھو کہ بہت بڑی عمر ہو گئی اب دعائیں مانگ رہے ہو کہ میں مر جاؤں، نہ، ولیکن یکن، یعنی اصل میں ولیکن لے یکن، بلکہ ہونا چاہیے للخیر من کا نصیب ہو، تمہاری جانب سے کوئی خیر کی بات میری طرف آنی چاہیے۔ یہاں پر لام کو حذف کر دیا گیا اور اس کا عمل باقی ہے، مگر نہ ہوتا یکونو، لیکن ہے لے یکن تھا، اصل میں لام کو حذف کر دیا۔ وقول ہی، اور شاعر کا یہ قول، محمد تفد نفسک کل نفس اذا ما خفت من شیء تبالا، کہ محمد اصل میں یا محمد ہو، یا حذف ہے، اے محمد تفد نفسک، اصل میں لتفدے، اصل میں عبارت بھی ایسے پڑھے محمد تفدے، تفدے میں غلط پڑھ رہا تھا، اصل میں یا محمد لتفدے، ظاہر سی بات ہے کہ یا کو گرا دیا گیا ہے، صرف پڑھ رہے ہیں تفدے، خوب یا معذوف ہے، فاعل ہے اس کا کلو نفسن، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، مخاطب کا صیغہ نہیں ہے، یہاں پر لام معذوف ہے، محمد یعنی یا محمد، اے محمد تفدے نفس کا کلو نفسن، اے مصطفیٰ تمہاری ذات پر، تمہاری جان پر پوری کائنات کے نفوس قربان، اذا ما خفت من شیء تبالا، کہ ما زائدہ ہے، اذا خفت من شیء تبالا، جب بھی تم کسی وبال اور مصیبت سے ڈرو تو پوری کائنات تم پر قربان، تو یہاں پر لام محذوف ہے لیکن اس نے عمل کیا، اے لے یکن و لے تفدے، ایسے ہے، وتبال الوبال، ماشاءاللہ لغت بھی بیان کر دی۔ ابدلت الواء المفتوحۃ تاء مثل تقوی، حالا وبال کہتے ہیں کہ تبال اصل میں وبال تھا، خوب اس وا کو تا میں تبدیل کر دیا، جیسے تقوی وقوا تھا نا اصل میں تو اس کو تقوی کر دیا، یہاں پر بھی تبالا وبالا تھا، واو کو تا میں تبدیل کر دیا۔ ومنع المبرد حذف اللام وابقاء عملها حتى في الشعر، آغا مبرد کہتے ہیں کہ نہ آغا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ لام کو حذف کر دے اور اس کے عمل کو باقی رکھے، نہ یہ جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ شعر میں بھی جائز نہیں ہے۔ وقال فی البیت الثانی، خب دوسرا بیت جو ہے محمد تفد نفسک کل نفس اذا ما خفت من شیء تبالا، اس کو کیا کہیں گے؟ کہہ رہے بابا انہ لا یعرف قائلو، پہلی بات تو یہ کہ اس شعر کا قائل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے، لہذا اس شعر سے آپ احتجاج نہیں کر سکتے۔ دو، ممکن ہے کہ یہ اصل میں جملہ خبریہ ہو، ما احتمال لئن یکون دعاء بلفظ الخبر، بلے اصل میں خبر ہے، تفدی نفس کا کلو نفس ہے، تفدی ہے، خبر ہے، مضارع استعمال ہوا ہے، تفدی ہے اصل میں۔ بھائی ایسے ہوتا ہے کہ جملہ خبریہ کو انشاء میں استعمال کرتے ہیں، جیسے یغفر اللہ لک، یا آپ کہتے ہیں یرحمک اللہ، یہاں پر انشاء کا معنی ہوتا ہے نا خدا تمہیں معاف کرے، خدا تم پر رحمت کرے، ایسے ہے۔ آغا یرحمک اللہ میں تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہاں پر تو یا کو حذف کر دیا گیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ بھلے وحذفت الیاء تخفیفاً، تخفیف کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا گیا، وجتزئ عنہا بالکسرہ، اور کافی شمار کر دیا گیا کہ یہ کسرہ اس پر دلالت کر رہی ہے، نہ کہ یہ اصل میں تفدی ہے، نہ کہ لتفدے ہے، نہ لام نہیں ہے۔ اچھا ابن ہشام کہہ رہے ہیں تعجب دیکھیں، آغا مبرد کہتے ہیں کہ لام کو حذف کر کے اس کے عمل کو باقی رکھنا حتیٰ شعر میں بھی جائز نہیں ہے، لیکن ان کے برخلاف آغا کسائی کہتے ہیں بابا یہ بات شعر تو کیا نثر میں بھی جائز ہے، یعنی بالکل 180 درجہ ایک دوسرے کے برخلاف۔ وَهَذَا الَّذِي مَنَعَهُ الْمُبَرَّدُ فِي الشِّعْرِ أَجَازَهُ الْكِسَائِي فِي الْكَلَامِ، یہ بات کہ جس کو مبرد نے حتیٰ شعر میں بھی منع کیا ہے اس کی اجازت دی ہے آغا کسائی نے، عام نثر میں بھی اور عام کلام میں بھی، لیکن بشرط تقدم قول، لیکن شرط یہ کہ اس سے پہلے قل ہو، وَجَعَلَ مِنْ ہو، اور اسی باب سے اس نے اس آیہ کریمہ کو قرار دیا، قل لعبادی الذین آمنوا
یقیم الصلاۃ. اچھا یہ یقیمو مجزوم کیوں ہے؟ آگے کسائی کہتے ہیں اصل میں لام تھا یہاں پر. آگے کسائی کیا کہتے ہیں یہاں پر اصل میں کیا تھا؟ لام محذوف تھا. اے لیقیموہا یعنی لیقیموا الصلاۃ. ووافق ابن مالک فی شرح الکافیہ. ابن مالک نے شرح کافیہ میں ان کی حمایت کی، کہا کہ صحیح بات ہے، نثر میں بھی کبھی کبھار لام کو حذف کر دیتے ہیں، اس کا عمل باقی رکھتے ہیں. وزاد علیہ ان ذلک یقع فی النثر قلیلا بعد قول الخبری. اور انہوں نے اضافہ کیا ہے بابا صرف قل نہ مادہ قول کے بعد آئے، چاہے قل تو ہو چاہے قالا ہو کوئی بھی ہو، فقط قل کی بات نہیں ہے، مادہ قول کے بعد آئے تو یہ ہوتا ہے. وزاد علیہ اس نے تو فقط قل کو کہا تھا نا اس سے پہلے ہو، بلکہ اس پر اضافہ کیا کہ ان ذلک یقع فی النثر قلیلا، یہ نثر میں قلیلا واقع ہوتا ہے بعد القول الخبری. قالا قل تو قول خبری کے بعد بھی جائز ہے، البتہ قلیل ہے. اب اس آیہ کریمہ کے بارے میں کہتے ہیں والجمہور علی ان الجزم فی الآیہ مثلہ فی قولک. جمہور کہتے ہیں کہ آقا یہ جو یقیمو پر جزم ہے اسلام کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ امر کے جواب میں واقع ہوا ہے. جیسے کہتے ہیں اے اتنی اکرم کا، امر کے جواب میں مضارع کو مجزوم کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر بھی ایسے ہے. اچھا اس مناسبت سے ابن ہشام کہتے ہیں امر کے جواب میں اگر مضارع آئے تو وہ مجزوم ہوتا ہے. کیوں؟ اس میں 3 قول ہیں. بعض کہتے ہیں کہ خود امر کی وجہ سے مجزوم ہے، منتہا امر انہیں شرطیہ کے معنی کو متضمن ہے. خب جب امر انہیں شرطیہ کے معنی کو متضمن ہے تو بہرحال مضارع اس وجہ سے مجزوم ہوا ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہ متضمن نہیں ہے انہیں شرطیہ کے معنی کو، بلکہ یہ نائب ہے اس شرط کا، لہذا جزم ہے. اور تیسرا قول کہ جو جمہور کا قول ہے کہ ناغا اس امر اور مضارع کے درمیان انہیں شرطیہ اپنے فعل کے ساتھ محذوف ہے، کہ مشہور قول یہی ہے. دیکھیں عبارت کو، وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ اقوال، کہ یہ جو مضارع امر کے بعد مجزوم ہوتا ہے اس میں 3 قول ہیں. اختلاف کیا نحات نے 3 قولوں میں. احدھا للخلیل وسیبویہ، خلیل ابن احمد فراہیدی کہ استاد تھے سیبویہ کے، یہ دونوں کہتے ہیں انہو بنفس طلب، یہ مضارع مجزوم ہے خود طلب یعنی امر سے. کیوں؟ لما تضمنہو من معنی ان، کیونکہ وہ متضمن ہے معنی ان شرطیہ کو. کما ان اسماء الشرط انما جزمت لذالک، جیسے اسماء شرط اسی وجہ سے جزم دیتے ہیں کہ انہیں شرطیہ کو متضمن ہوتے ہیں. الثانی للسیرافی والفارسی، آگے سیرافی اور فارسی کہتے ہیں کہ انہو بالطلب، یہ بھی کہتے ہیں کہ امر کی وجہ سے مجزوم ہے. اما نہ کہ اس وجہ سے کہ امر انہیں شرطیہ کو متضمن ہے، بلکہ لنیابت ہی مناب الجازم، کیونکہ یہ قائم مقام انہیں شرطیہ ہے. الذی هو شرط المقدر، وہ جازم کیا ہے؟ شرط مقدر، اس کا قائم مقام ہے. بھائی قائم مقام بھی عمل کرتا ہے بھلے. کما ان النصب بضربا فی قولک ضربا زیدا لنیابته عن اضرب، ضربا کیوں منصوب ہے آپ کے اس قول میں ضربا زیدا؟ آپ کہتے ہیں کہ بے بخشید ضربن کیوں نصب دے رہا ہے زیدن کو؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ ضربن اضرب کے قائم مقام ہے. اضرب زیدن کو نصب دے رہا تھا، اب ضربن بھی زیدن کو نصب دے رہا ہے کیونکہ قائم مقام ہے. اسی طریقے سے فعل طلب یہ امر اس شرط مقدر کا قائم مقام ہے، اس لیے جازم دے رہا ہے. لال تضمن نہیں معنی ہو، نہ کہ انہیں شرطیہ کے معنی کو متضمن ہے. الثالث للجمہور، اور تیسرا قول جمہور نحات کا ہے، انہو بشرط مقدر بعد الطلب، اگر طلب کے بعد شرط مقدر ہے. یہ جو کہتے ہیں نا اے اتنی اکرم کا، یہ اصل میں تھا اے اتنی انتاتنی اکرم کا، شرط اور انہیں شرطیہ محذوف ہے. جمہور ایسے کہتے ہیں
کہتے ہیں ہاذا ارجح من الاول، یہ پہلا قول جو آگے سیبویہ کا تھا کہ متضمن ہے فعل امر انہیں شرطیہ کو، اس کے معنی کو متضمن ہے، لہذا جزم دے رہا، کہہ رہے اس سے یہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بابا یہاں پر رجحان ہے۔ بھئی کیسا رجحان؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ تضمین والی صورت میں خلاف اصل کے مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ اصل یہ کہ ایک شے اپنے معنی میں ہو، نہ کہ دوسرے کے معنی کو متضمن ہو، یہ خلاف اصل ہے۔ ان قلتا، آپ کہیں کہ بھئی حذف بھی تو خلاف اصل ہے، آپ بھی تو حذف کے مرتکب ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بلے یہ بات صحیح ہے، تضمین اور حذف دونوں خلاف اصل ہے، لیکن تضمین میں کیا ہے، اس کے اصل معنی کو ہی تبدیل کر لیتے ہیں، درست ہے؟ خب حذف میں ایسے نہیں ہے، اس کے معنی کو تبدیل نہیں کر رہے آپ۔ وہ دو، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ فعل معنی حرف کا متضمن ہو، یہ تو عجیب بات ہے۔ کہہ رہے ہیں وَهَذَا أَرْجَحُ مِنَ الْأَوَّلِ، یہ پہلے سے رجحان رکھتا ہے جو آگے سیبویہ اور خلیل کا قول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ الْحَذْفَ وَالتَّضْمِينَ وَإِنِ اشْتَرَكَا فِي أَنَّهُمَا خِلَافُ الْأَصْلِ، بھلے اتنے ناوی ہم بھی ہیں، ہمیں بھی پتا ہے کہ حذف اور تضمین اگرچہ دونوں خلاف اصلوں میں مشترک ہیں، لیکن فی التضمین تغییر معنی الاصل، لیکن تضمین میں اصلی معنی کو تبدیل کرنا ہے۔ ولا کذالک الحذف، اور حذف اس طریقے سے نہیں ہے، وہاں پر اصل معنی کو تبدیل نہیں کر رہا ہے۔ ایک نقطہ۔ دو، وَأَيْضًا فَإِنَّ تَضْمِينَ الْفِعْلِ مَعْنَى الْحَرْفِ، فعل کا معنی حرف کو متضمن ہونا اما غیر واقع اور غیر کثیر، یا تو ہے ہی نہیں، اگر ہے بھی تو بہت ہی اقل قلیل ہے، لہذا بہتر یہ کہ آپ حذف کے مرتکب ہو۔ پس وَهَذَا أَرْجَحُ مِنَ الْأَوَّلِ، جمہور نحات کا پہلے قول سے بہتر ہے قول یہ۔ وَمِنَ الثَّانِي، وَمِنَ الثَّانِي مِنَ الْأَوَّلِ پر عطف ہے، یعنی هَذَا أَرْجَحُ مِنَ الثَّانِي آگے سیرافی اور فارسی کے قول سے بھی بہتر ہے۔ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ لِأَنَّ نَائِبَ الشَّيْءِ يُؤَدِّي مَعْنَاهُ، اگر نائب منوب عنہ کے معنی کو بیان کرتا ہے، وَالطَّلَبُ لَا يُؤَدِّي مَعْنَى الشَّرْطِ، اور یہ طلب معنی شرط کو متضمن نہیں ہے۔ شرط والی صورت میں خبریہ ہے، لیکن طلب والی صورت میں انشاء ہے، کوئی نہیں کہتا کہ یہاں پر انشاء کا معنی کریں گے، نہ وہی طلب کا معنی کریں گے، لہذا بہتر وہی جمہور نحات کا قول ہے۔ تو بہرحال یہاں تک کافی ہے، اور انشاءاللہ کل لام غیر عاملہ کو پڑھیں گے۔ پس لام عاملہ جارہ اور جازمہ ان دونوں کے بارے میں مطالب تمام ہوئے، کل انشاءاللہ لام غیر عاملہ کو ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔